وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع الیدین کرتے، یعنی جب آپ نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو سب ہی یہ کرتے ہیں، اس پہ سارے ایگری ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ رکوع کرتے، تب جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تب بھی رفع الیدین کرتے، یہ سیکنڈ رفع الیدین ہے۔ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، یعنی رکوع سے جب کھڑے ہوتے تو اس وقت تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یہ تھرڈ ہو گیا۔ اور جب قاعدہ اولا سے اٹھتے، قاعدہ اولا کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت میں 2 رکعت جو ہے نا، فرسٹ 2 رکعت جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے آپ نے اٹھنا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اولا۔ قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اولا فرسٹ کو۔ تو جب آپ بیٹھ کر دوبارہ اٹھتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ تو جب آپ قاعدہ اولا کرتے ہیں تو اس وقت تب بھی رفع الیدین کرتے۔ یہ کتنا ہو گیا؟ اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو یہ پھر نمبر 4 ہے۔ آپ نے اس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری روایت نمبر 739 ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت زیادہ ایسا ایشو ہے جس میں اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ رفع الیدین کیا جائے نہ کیا جائے۔ کچھ وہ دلائل دیتے ہیں جو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دلائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا، وہاں پہ نہیں کیا۔ تو اگر کہتی ہیں آپ تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے اور اس پہ پھر کسی کو بھی بحث کرنے کا موقع نہ ملے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، چاہے تو کر لیں چاہے نہ کریں، یہ بالکل بات غلط ہے۔ سنت کو کرنے کے لیے ہوتا ہے، سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ سنت ہے لیکن اس کو کریں، سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مقامات پر رفع الیدین کیا۔ اب جو رفع الیدین نہ کرنے والے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں؟ جن احادیث سے رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے، وہ پہلی حدیث وہ دیتے ہیں کہ سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کے دمے ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ ایک وہ روایت ہے جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کی جائے، یہ ان کی طرف سے ایک وہ روایت ہے، جبکہ وہ دیتے ہیں اس کا حوالہ صحیح مسلم ہے، روایت نمبر 430، وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں یہ۔ اب اس کے بارے میں جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے، اپینین یا اس کے بارے میں جو دلائل ہیں، اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں جس پر صحابہ ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ نے انہیں منع فرمایا۔ اب دیکھیں کہ روایت کیا ہے جو پہلے میں نے پڑھی ہے، اس کے الفاظ آپ دھیان سے غور کریں۔ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمے ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب اس روایت میں کہیں بھی یہ مینشن نہیں کہ رفع الیدین کر رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کچھ بھی مینشن نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس بات پہ کہا۔ تو سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے۔ جب نماز شروع میں پڑھتے تھے تو السلام علیکم کہتے تو دائیں طرف 7 ہاتھ سے اشارہ کرتے، جیسے ہم سلام لیتے ہیں نا کسی سے تو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں السلام علیکم، اسی طرح سے بائیں طرف جب السلام علیکم کہتے تو اس سے بھی ہاتھ سے اشارہ کرتے۔
تو اس سے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، یعنی جو گھوڑے شرارتی نوٹی ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے جو دم ہوتی ہے نا وہ ایسے ہلتی ہے، یعنی تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اب جو پہلی روایت ہے اس میں اس روایت سے انہوں نے کہا وہی راوی وہی ہے جابر بن سمرہ، یہ بھی روایت جو ہے نا وہ جابر بن سمرہ سے ہی ہے، اور وہ بھی یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، حدیث ہے 431۔ پہلی جو تھی نا روایت وہ تھی 430، یہ ہے 431۔ اس کی آگے انہوں نے ایکسپلین کر دیا، مزید اس کو واضح کر دیا، راوی بھی سیم ہے، روایت پہلے تھی 430 صحیح مسلم کی، اگلی روایت میں انہوں نے ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ اشارہ جو لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل، وہ انہوں نے ساتھ ہی آگے بتا دیا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے تو جب سلام کی باری آتی تو السلام علیکم ہم ساتھ ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، رائٹ سائڈ پہ اگر سلام کر رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ اشارہ کرتے، لیفٹ سائڈ پہ تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہوتے ان کی طرف اشارہ کرتے، جیسے ہم آپ سلام لیتے ہیں نا تو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسے اپنی ہاتھ کو رانوں پہ رکھو، جو آپ جب بیٹھتے ہو نا نیچے قعدہ میں، ہاتھ وہیں پہ رہیں، صرف آپ نے منہ جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ سلام کرتے ہوئے السلام علیکم جیسے ہم اب کرتے ہیں تو ہاتھوں کو نہیں ہلانا، یہ انہوں نے ساتھ ہی واضح کر دیا۔ اسی طرح سے سیدنا جابر بن سمرہ سیم راوی ہے، راوی ہوتا ہے جو روایت کر رہا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم نماز سے سلام پھیرتے وقت صرف اپنے ساتھی کی طرف منہ موڑو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت جو ہے نا 431 ہے، دونوں 31 ہے اور حدیث ہے 121، باب ہے باب الامر بالسکون فی الصلاۃ۔ بہرحال ایک تو یہ روایت تھی جس کو علامہ نووی رحمہ اللہ المجموع میں فرماتے ہیں سیدنا جابر بن سمرہ کی اس روایت سے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات ہے اور سنت سے جہالت کی کبھی قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع الیدین کے بارے میں نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ممانعت ہے۔ محدثین اور جنہیں محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ راشدین چاروں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سب اور ان کے بعد جو آئمہ تھے کسی میں اختلاف نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ تو اس طرح اور بھی روایات، 3 ایسی روایات ہیں کہ جس میں وہ اشارہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، پہلی بتا دی، ابھی ٹائم اتنا تھوڑا ہے کہ مزید اگر ہم بیان کریں گے تو صرف رفع الیدین ہی کرتے رہ جائیں گے۔ تو صرف اتنا ہے کہ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے اس کو چاہے تو دل کریں تو لے لیں، کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کچھ دل کرے تو نہ لیں، لیکن سنت جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم واقعہ ہی ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتے ہیں، لیکن اس کی سنت کوئی نہ لیں، اس کی سنت کوئی نہ فالو کریں، تو کیسے ہم عاشق رسول ہوئے؟ تو اسی طرح سے رکوع میں جاتے ہوئے، جب انسان رکوع میں جاتا ہے نا اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں۔ کانا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں